بابرکت سا مہینہ ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، اور خصوصاً بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ عطا رسول ہند الولی، راجاؤں کے راجا، ہم سب کے خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک اس مہینے میں آتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان غریب نواز آپ کے دربار میں حاضری دے کر کے آپ کے فیض سے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں، اور کئی لوگ اپنے گھروں میں محفل رکھ کر کے آپ کی یاد مناتے ہیں۔ دعا ہے آپ کی تربت پر اللہ بے پناہ رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہیں قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ غوث پاک پر تلوہ وہ ہے، اولیاء آنکھوں میں ملتے ہیں۔ اب یہی قدم جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنی گردن پہ لیتے ہیں تو استاذ زمن اعلیٰ حضرت کے بھائی امام حسن یوں پکارتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور تو نے جب سے لیا ہے سر پہ قدم غوث، تو نے جب سے لیا ہے اپنے سر پہ قدم غوث، تیرا قدم رکھتے ہیں سر پہ اولیاء تیرا، اولیاء نے لیا قدم تیرا سر پہ اعلیٰ تیرا۔ بڑا مقام ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جس مہینے میں آپ کا عرس پاک ہے، اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع مل گیا تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ سناؤں گا، ورنہ انشاءاللہ تو 3 جگہ محفلیں ہیں، اللہ نے چاہا تو وہاں کچھ باتیں سنانے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ جو اسلامی 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ، اور 4تھا مہینہ یہ الگ ہے، اور وہ ہے رجب کا مہینہ۔ یاد رکھے یہ ایسا مہینہ ہے، اتنی بابرکت، ہمارے دلوں میں آج اس کی جیسی اہمیت ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس مہینے کو کوئی اہمیت اتنی نہیں دی جاتی، ورنہ پہلے کی جو امت ہے ان کے نزدیک یہ مہینہ کتنا بابرکت ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنگ ہوتی، کیونکہ جنگیں 10 دن 12 دن کبھی کبھی مہینہ 2 مہینے تک چلتی رہتی، جب جنگیں چلتی رہتی اور ان کو پتا چلتا کہ رجب کا مہینہ آ چکا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، تو وہ لوگ اپنی جنگوں کو روک دیا کرتے تھے۔ سوچے آپ ان کے دل میں کتنی اہمیت ہوگی، اپنی جنگوں کو وہ لوگ بند کر دیتے، چھوڑ دیتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی اپنے دشمن کو تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنے قاتل، اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کرتا ہے، اور اگر نہیں مل پاتا، لیکن جب اس کے باپ کا قاتل اسے مل جائے اور اس کو پتا چلے کہ بھئی یہ رجب کا مہینہ ہے، وہ اپنا سارا غصہ پی جاتا اور بڑے دل کے ساتھ رجب مہینے کے لیے اس کو معاف کر دیا گیا کہ جا یہ تو رجب کا مہینہ ہے، میں نے تجھے اتنی اہمیت۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک شخص تھا، ایک خاتون پہ اس کا دل آ گیا، اب گناہ کی طرف اس کا دل بڑھا، اس نے سوچا بس کس طرح اس کی ملاقات کی جائے۔ کسی طرح چھپ چھپاتے اس عورت کے ساتھ وہ مرد ملا اور کہنے لگا، اپنی بات اس نے پیش کی تو اس عورت نے کہا ایک کام کرو، جب رات کو لوگ سو جائے، سناٹا چھا جائے، کوئی نظر نہ آئے، تو آپ آ جانا میرے پاس، ہم بیٹھ کے اطمینان سے باتیں کریں گے۔ اس مرد نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات ہوئی، کافی دیر دیکھا کہ لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہوا ہے، تو وہ انسان دھیرے سے اس لڑکی کے گھر
پہنچ گیا۔ اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، اچانک باہر سے بڑا شور سنائی دیا، بڑی آوازیں اٹھنے لگی۔ اب وہ مرد تھا وہ گھبرا گیا، اس نے کہا اس عورت سے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی نے آتے دیکھ لیا ہے، یہ شور اسی کا ہے، میں پکڑا جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ تم جا کر کے دیکھو تو صحیح کہ یہ شور کس بات کا ہے۔ لڑکی دھیرے سے اٹھی اور اس نے جب چیک کیا، دیکھا، اطمینان سے وہ واپس آئی۔ آنے کے بعد کہا تم فکر نہ کرو، یہ شور ہمارے لیے نہیں ہے، ہماری ان کو کوئی خبر، یہ کوئی اور بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، لیکن آخر شور کس بات کا ہے؟ بھلے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہا شور اس بات کا ہے کہ اس مہینے کے چاند کی خبر آئی ہے، تو لوگ خوشی کے مارے جھوم رہے ہیں، اسی کا شور ہے۔ اس نے پوچھا کہ کون سا مہینہ، یہ کون سا مہینہ ہے اور کس مہینے کی خبر آئی ہے؟ کہا کہ رجب کے مہینے کا چاند نظر آیا۔ اتنا سننا تھا، وہ جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور پھر گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ سوچے آپ اس مرد کے دل میں رجب کے مہینے کی کتنی اہمیت ہوگی، جو بندہ گناہ کی تحریج پر پہنچ گیا تھا، گناہ کے بالکل دروازے پہ وہ کھڑا تھا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس گناہ کے دلدل سے وہ انسان نکل کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ کتنی اہمیت ہوگی، اور کیوں نہ ہو اس مہینے کے حوالے سے ہمارا رب فرماتا ہے شہر اللہ، یہ کسی اور کا نہیں، یہ تو اللہ کا مہینہ ہے۔ سارے ہی اللہ کے مہینے، لیکن خصوصاً اللہ نے فرمایا کہ رجب یہ میرا مہینہ ہے۔ سوچے آپ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب یہ جنت کی ایک نہر کا بھی نام ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مگر یہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پلائے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھا کرتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ مہینہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کے روزے ہم سب پر فرض ہے، اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں تو سب سے زیادہ حضور اگر کس مہینے میں روزے رکھتے کثرت کے ساتھ تو وہ رجب اور شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ 2 مہینے میں حضور کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک بات لکھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں ایک خاتون تھی، جیسے ہی رجب کے مہینے کا چاند نظر آتا، جو بہترین وہ لباس پہنا کرتی تھی اسے وہ اتار دیتی۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ سادہ سا لباس پہنتی اور روزانہ 1200 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھا کرتی، یعنی اس سورت کا ورد وہ زیادہ کر دیتی، کثرت کے ساتھ یہ سورت روزانہ رجب کے مہینے میں زیادہ پڑھتی، سادہ سا لباس پہنتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے سے اس نے وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، میں جو رجب میں لباس پہنتی ہوں اسی لباس میں مجھے تمہیں دفن کرنا ہے۔ تو جب انتقال ہوا تو بیٹے نے وصیت پر عمل نہیں کیا، اس نے سوچا کہ میں کیوں ایسے سادے لباس میں اپنی ماں کو دفناؤں، اس نے ایک قیمتی لباس کے اندر اپنی ماں کو دفنایا۔ جب رات ہوئی اس نے خواب دیکھا، اس کی ماں نے آ کے کہا کہ بیٹا میں تجھ سے بڑی ناراض ہوں۔ کہا امی جان آخر کیوں؟ کہا تو نے میری وصیت پر عمل کیوں نہ کیا، میں نے تجھے جو کہا تو نے میرا کام کیوں نہ کیا۔ صبح ہوئی وہ گھبرا کر کے اٹھا، وہ لباس لیا تاکہ ماں کی قبر میں جا کے رکھ دیا جائے۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں جب قبر کو کھودا گیا تو اس قبر میں کوئی نہیں تھا، اس قبر میں اسے کوئی نہیں ملا۔ غیب سے آواز آئی اے انسان یاد رکھ جو رجب میں ہمارا ہوتا ہے ہم اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتے۔ اتنی حرمت والا یہ مہینہ ہے، ہم سوچے یہ مہینہ آیا ہے پھر بھی کیا ہم نے اپنی نمازیں زیادہ کر دی؟ رجب کا مہینہ ہے پھر بھی رات بھر کئی لوگ لوڈو میں اپنی ٹائم پاس کر رہے ہیں، کئی لوگ جوا میں مست ہیں، کئی لوگ شراب پی رہے ہیں، ابھی بھی لوگوں کے گھروں میں ٹی وی آ
سیریلیں اور فلمیں دیکھنے میں پڑے ہوئے ہیں، شادیوں میں لوگ ناچ گانے میں پڑے ہیں، حسد، جھوٹ، غیبت، بے نمازی ابھی بھی عام، حالانکہ رجب کا مہینہ ہے، ہمارے دل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بڑی فضیلت رکھتا ہے یہ مہینہ، بڑی فضیلت۔ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، اس میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ سوچے آپ، پہلے کی امت جب اتنی قدر کرتی ہے اس مہینے کی، تو ہم تو خیر البشر کی امت میں ہیں، ہم تو پیارے محبوب کی امت میں ہیں، ہمیں اس مہینے میں کتنی قدر کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے میری آج کے لیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دستور تھا، ایک عادت کریمہ تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لوگ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں۔ کب نکالتے ہیں؟ رمضان کے۔ آپ دیکھیے گا بے شمار نمازوں میں چندوں والوں کی لائن لگے گی، کبھی 4 5 کیونکہ انہیں پتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ کب نکالتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں۔ اب ہماری رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ چندے والوں کو کتنی تکلیف پڑتی ہوگی، کبھی یہ مسجد، کبھی وہ مسجد، کبھی روزہ رکھنا ہے، کبھی افطار کرنی ہے، کبھی سحری کرنی ہے۔ دور و دراز سے لوگ جو دارالعلوم چلاتے ہیں، جو بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں، جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ تو ایسا تھا کہ سارا کام کاج چھوڑ کر کے ہم اللہ کو سپرد کر دیں اپنے آپ کو۔ ایک مہینہ تو ہم اللہ کو دے دے، کوئی اعتکاف کرے، کوئی بیٹھ میں قرآن کریم ختم کرنے کی کوشش کرے، لیکن ہماری قوم کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ، اور کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں، ایک اشرا نکل جاتا ہے، 15 دن اس کے بعد ان کا حساب شروع ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آخری اشرا میں لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ حضرت اتنا مال ہے، اتنا بینک میں پڑا ہے، کس طرح زکوٰۃ نکالی جائے۔ میں کہوں گا کہ بھائی، اور اصل بات کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ سے 13 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ ایک لالچ کہ بھئی رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ ہم نے تو یہ حدیثیں ابھی بخاری شریف اور مسلم شریف میں پڑھی ہے، لیکن صحابہ تو وہ صحابہ تھے جو پڑھتے نہیں، مصطفیٰ سے سنا کرتے تھے۔ اور صحابہ کی عادت کریمہ کیا تھی؟ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا، وہ اپنی زکوٰۃ کا مال گننا شروع کر دیتے تھے۔ کتنی زکوٰۃ انہیں نکالنی ہے، اس بات کو وہ گننا شروع کر دیتے تھے، اور رمضان سے پہلے یعنی شعبان کے آخری چاند تک جہاں ضرورت ہوتی وہاں تک وہ زکوٰۃ پہنچا دیا کرتے تھے۔ اب کوئی غریب ہے، بتائے 15 دن تک اسے کچھ نہیں ملا تو وہ 15 روزے کیسے رکھے گا؟ 15 دن کے بعد آپ کسی کو جا کے کٹ دو گے، کھجور دو گے، 15 روزے تو بیچارے نے سوکھے نکالے ہیں، اب کیا کرے گا وہ؟ تو ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ رمضان پہلے ضرورت مند تک ہم پہنچائے، تاکہ وہ اپنی سحری اور افطار کا سامان کا بندوبست کر لے اور رمضان اس کی اچھی طرح گزرے۔ ہمیں تو یہ چاہیے۔ صحابہ کرام لالچ نہیں، وہ لوگوں کی ضرورت دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اتنا بڑا مالک ہے، رمضان سے بھی زیادہ تمہیں ثواب دوسرے مہینے میں دے سکتا ہے، وہ قادر ہے اس بات کے اوپر۔ تو ہم اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، ہمیں پتا ہے کہ بھئی یہ لوگ مجبور ہے، ضرورت مند ہے، ہم جہاں زکوٰۃ دیتے ہیں اس بار یہ کام ضرور کریں، رمضان سے پہلے ان کا بندوبست کر دینا، تاکہ وہ اچھی طرح اپنی افطاری کر سکے، اچھی طرح شہری کر سکے، اور رمضان میں کہیں اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھی طرح اس کا جو بھی اسے ضرورت مند ہے، کھجور ہو یا جو بھی سامان ہے، ہم رمضان پہلے ہی اس کام سے فارغ ہو جائے، تاکہ رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کر سکے۔ صحابہ کرام کا یہی دستور تھا، جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا وہ لوگ اپنی زکوٰۃ گننا شروع کر دیتے، اور رمضان سے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ جہاں پہنچانی ہوتی وہ وہاں پر پہنچا دیتے۔ ہمیں بھی چاہیے زکوٰۃ دینا، یہ فرض ہے اگر مالک نصاب ہے، یہ مال ہمارا نہیں،
جن لوگوں کا ہے یا جن ضرورت مندوں کا ہے وہاں تک ہم پہنچائیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں، اپنے اڑوس پڑوس میں تلاش کریں۔ اگر یہاں آپ کو کوئی نظر نہیں آتا تو پھر دور و دراز آپ جہاں چاہے وہاں زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کریں۔ خدا یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے اس مہینے کے اندر گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اتنا تو ضرور کریں کہ دوسرے مہینوں میں جو گناہ کرتے ہیں اس مہینے میں خدا اس گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔